شہادت اعوان صاحب، آج ملک کے جو معاشی حالات ہیں، کیونکہ آپ عوام کی نمائندگی ایوان بالا سینٹ میں کرتے ہیں اینڈ یو ریپرزینٹ دا پیپل آف پاکستان سر، اب آج جو اکانومی کی کنڈیشن ہے، جو اب کیش سرکولیشن کی بات ہو رہی ہے، جو نئے ٹیکس ٹارگٹ دیے جائیں گے، پرانا ٹیکس ٹارگٹ تو اچیو ہوا نہیں ہے، ڈیفینس بجٹ بھی بڑھے گا تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم ہوگا، آج ایک عام آدمی کے زندگی کے بجٹ میں آپ کون سی مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے جو ووٹر سپورٹرز اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کیا شکایتیں کرتے ہیں؟ اور ویسے آپ نے کتنے کا قربانی کا جانور لیا سینیٹر شہادت اعوان صاحب؟ السلام علیکم طلعت جتوئی صاحب، بہت مہربانی آپ نے مجھے شو میں لیا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پچھلے دیکھیں جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، اس میں ہم گورنمنٹ کا حصہ تھے، اس میں میری پارٹی کا جو رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے سال کا بجٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ فیبرری میں الیکشن ہوئی ہے اور فوراً بجٹ آ گیا، تو میرا خیال میں اس موجودہ گورنمنٹ کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ پہلا بجٹ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو ہے طلعت صاحب یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ اگر بات کی جائے تو ایک سال کے اندر اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاور سیکٹر میں کیا کمی ہوئی۔ آپ کے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ کا فیول جو ہے وہ آپ کا کم ہوا، بجلی جو ہے اس کو جو آپ دیکھ لیں بجلی میں آپ کی کمی جو ہے ہوئی، اور اگر ان سیکٹر میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ میں سمجھتا اس کا مہنگائی کے اوپر بھی اثر ہونا چاہیے، وہ بھی کم ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے عوام کو ایک ریلیف دیا، لیکن عوام جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے وہ جو فائدہ تھا آگے بڑھانے سے میں سمجھتا گریزاں ہے۔ اب بات یہ رہے گی کہ موجودہ جو بجٹ آ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو فی الحال آپ اور ہم ایک اندازے کی بات کر رہے ہیں، لیکن فائنانس منسٹر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو سجیشنز آ رہی ہیں، اس کے لحاظ سے تو دو باتیں ان کے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر جو ہے ان کو بڑھایا جائے، جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کا جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ آپ جو ہے جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس مہنگائی میں پلس کر کے جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ پینشن بھی بڑھائیں، آپ تنخواہ بھی بڑھائیں۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کے اوپر تو آپ ٹیکسز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس چوری بھی کریں، وہ کسی طور پہ ان پہ بجٹ سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل فائنانس منسٹر ہے جو کہ اپنے تئیں بہت بہتر کوشش کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ میری پارٹی کے سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ایکسپرٹ آپ سمجھتے ہیں معیشت دان ہیں، وہ بھی ساتھ لگے ہوئی ہیں۔ اس سال یقینی طور پہ یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں دفاع کا بجٹ بڑھانا چاہیے، وہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہم جتنا بھی بڑھا لیں گے تو ہم اپنے برابر والے پڑوسی ملک، دشمن ملک جو ہے اس کو تو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو حالات ہیں خطے کے، ہمیں وہ بجٹ بڑھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کے مفاد کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ان کو زیر بار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی امپورٹ جو ہے ان پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات تو میں آپ کو طلعت جتوئی صاحب آپ کو بتاؤں، آپ خود ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ اس میں زراعت کے لیے کسی بجٹ میں بھی کبھی کوئی کام نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی زراعت کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں۔ زراعت اگر آپ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، جتنی بھی جو ہے کھادیں جتنی آتی ہیں ان پہ ٹیکس جاتے ہیں، بیج جتنے آتے ہیں ان پہ ٹیکس جاتے ہیں، لوگ آبیانہ دیتے ہیں، زرعی انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اگر زراعت کو ترقی دینی ہے، اس کی ریسرچ کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کھولنی ہیں، تو یہ ملک جو ہے آگے ترقی کرے گا۔ اگر ہماری پیداوار ہوگی، ہماری کپاس بڑھے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ہمارے گنا بڑھے گا، ہماری چینی بڑھے گی، ہماری گندم بڑھے گی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر زراعت میں جو پیداوار بڑھے گی وہی اس ملک کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے لازم ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو کسان کی بہتری کے لیے اگر آپ کچھ سوچیں گے اور زراعت کے لیے کچھ سوچیں گے تو سمجھے آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے۔ یہاں پہ اس کے بعد رہ گئی انڈسٹری چلتی ہے آپ کی بجلی سے، پاور سے۔ بجلی اور پاور جو ہے
اس کی سہولت جب تک انڈسٹری کو آپ نہیں پہنچائیں گے، آپ کی انڈسٹری اپنے پاؤں پہ جتوئی صاحب اگر نہیں کھڑی ہوتی ہے، آپ کی ایکسپورٹس وہ نہیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کاٹن کی انڈسٹری جو ہے پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ہماری جو ہیلتھ ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی شدید جو ہے ضرورت ہے. اور سب سے بہت جو اہم بات ہے وہ جتوئی صاحب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے. 100%. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی اپنا موٹر سائیکل جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتا. یہاں پہ شروع میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی ڈاؤن سائزنگ کریں گے، لیکن آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹری جو ہے 50-60 تک انہوں نے بڑھا دی ہیں. ہر منسٹری میں آپ دیکھیں ایک جو ہے ظفر موج جو ہے وہ لگی پڑی ہے گورنمنٹ. وہ یقینی طور پہ وہ عوام کے اوپر، غریب لوگوں کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے بوجھ پڑ رہا ہے. تو حکومت کو عوان صاحب یہ میرا بھی آخری سوچنا سوال، چاہیے میں نے کہ سنا ہے اپنے بجائے عوان صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے کوئی 20-25 لاکھ کا خوبصورت بیل خریدا ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک زمیندار آدمی ہوں، اپنا جانور پالتا ہوں. اگر آپ کی نظر میری قربانی پہ ہے تو آپ ماشاءاللہ کہیں. ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے میں گوشت لینے آؤں گا. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں گوشت لینے آؤں گا. فریضہ ہے ہر بندہ، یہ مذہبی فریضہ ہے. غریب آدمی کے اوپر قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی اسی لیے کرتے ہیں، اس کے 3 حصے اسی لیے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی گاڑی خریدی ہے اس کی تو آپ نے پہلے سے ہی بات کر دی کہ بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے چکر میں ہے کہ فیول بھی کو خریدے گا تو وہ اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اس نے خرچہ کتنا کیا، کہاں سے آمدن انکم کہاں سے لے کے آیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجائے ان چیزوں کے کرنے کے بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ بولیں کہ ہر چیز کو آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیں تاکہ ہر بندے کی گنتی بھی ہو، ہر بندے کا ٹیکس جو ہے اس میں ہر بندے کی پارٹیسپیشن بھی ہو، اور کوئی بندہ نہ کوئی کہیں سے چوری کرے نہ کوئی. آپ نے جس طریقے سے کہا لوگ گھروں میں، بھائی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لوگ گھروں میں کوئی چیز نہیں رکھتے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے تھے تو پچھلے آپ دیکھیں 3-4 سالوں میں سب سے زیادہ اگر ٹیکسز لگے. عوان صاحب الاؤ می میں دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھوں کیونکہ مجھے اب عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے، ان کو بھی ویلکم کروں گا. عظمیٰ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں نے سنا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ نے بھی جو ہے بہت مہنگے قربانی کے جانور لیے ہیں، ان کی تفصیلات میں آپ سے لوں گا عظمیٰ صاحبہ بھی کچھ لمحوں بعد. لیکن نیازی صاحب کیونکہ کافی وقت سے ویٹ کر رہے ہیں، میڈم ود یور پرمیشن میں نیازی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. آپ کی نظر میں ملک کے معاشی حالات، آئی ایم ایف ڈکٹیٹ تو کر رہا ہے ہمیں بجٹ میں، لیکن جو اس کی ڈکٹیشن عوام پہ بوجھ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں وہ تو یوں مان لیے جاتے ہیں. جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کرپشن ختم کی جائے، یہ خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے ختم کیے جائیں، نجکاری کی جائے پی آئی اے کی، وہ نہیں ہو پاتا ہے. آپ کی نظر میں آنے والا بجٹ کیسا ہوگا؟ عوام کے لیے مشکلات کتنی بڑھیں گی اور آپ کا قربانی کا جانور کتنے کا آیا؟ نیازی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت تقریباً پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کو جو ہے وہ اس کو لالے پڑ گئے ہیں. آپ تو قربانی کی جانور کی بات کرتے ہیں، اس وقت مڈل کلاس جو ہے وہ کرش ہو چکی ہے.